اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، 2 دن 3 دن ابھی باقی ہے رمضان کے لیے، لہٰذا خطبہ شعبانیہ پڑھنا بہت لازم ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر شیعہ کے لیے، کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ خطبہ منقول ہیں، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبان کے آخری جمعے کو یہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس میں آپ نے لوگوں کو بتایا ہے کہ کس طرح سے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے، اور کس طرح سے اس کا استقبال کرنا ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ لہٰذا اس خطبے کو ہم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس نیت کے ساتھ کہ خداوند متعال ہماری اس کاوش کو اپنے بارگاہ میں قبول کر کے اس خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان تمام باتوں پر، آپ کے فرامین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک رسول اللہ نے ایک دن ہم سے خطاب فرمایا، بس آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، ایھا الناس، بے شک اللہ کا مہینہ رمضان برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہارے قریب آ چکا ہے۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ۔ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہے، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اس کے لمحات تمام لمحات سے افضل ہیں۔ اس مہینے رمضان میں تمہیں اللہ کا مہمان ہونے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس مہینے رمضان میں تمہیں صاحب فضیلت قرار دیا ہے۔ اس مہینے رمضان میں تمہاری سانسیں تسبیح، تمہاری نیندیں عبادت، تمہارے اعمال قبول اور تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ لہٰذا سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق دے۔ یعنی ابھی ہم نے کیا دعا کرنی خدا کی بارگاہ میں، تو فرما رہے ہیں کہ سچی نیت اور پاک دلوں کے ساتھ اپنے دلوں کو پاک کریں، کسی کے لیے بغض ہے پاک کریں، کسی کے لیے غصہ ہے تو معاف کریں، اپنے نیتوں کو برا بلا چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ختم کریں، ان کو بری نیتوں کو ختم کر کے پاک اور سچی نیت پیدا کرے اپنے اندر۔ بس وہ بدبخت ترین انسان ہیں جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے رمضان میں اپنی بھوک اور پیاس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ یعنی اگر کسی کو بھوک لگے، پیاس لگے تو چلانا شروع نہ کرو گھر والوں کو، بلکہ اس سے پیاس کو یاد کرو کس دن کے؟ قیامت کے دن کے۔ آپ کو اور مجھے عملی طور پر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ کون سا روزہ ایسا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے؟ جیسے اپنے فقیروں مسکینوں کو صدقہ دو، اپنے بڑوں کا احترام اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، خاص رحم، خاص احترام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور صلہ رحمی کرو، خونی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، ان کو افطاری پر بلانا، اور انہیں ان کی حفاظت اور ان کے جو ہے ہیلپ کرنا، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ یہاں پر ایک دوسرا بہترین جملہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ صرف یہ پیٹ کا خالی رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے زبانوں کی حفاظت کرو، کسی کو اذیت نہ دو، کسی کی دل آزاری نہ ہو تمہاری زبان کی وجہ سے، کسی کی چغلی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، اپنی نظروں کو ان مقامات سے ہٹا لو جن پر نگاہ کرنا حرام ہے۔ اب یہ جو مہینہ ہے نا، لوگ یہاں پر بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر گزارتے ہیں، لمبی لمبی فلمیں دیکھ کر گزارتے ہیں، نہیں معلوم کتنے ایپیسوڈ ہوں گے، ڈرامے ہوں گے، اور نہیں معلوم کتنے شوز ہوں گے جو کہ دشمن نے ہمارے لیے تیار کیے ہیں، خاص طور پر اس مہینے میں انعام کے نام پر، اور لوگوں کو جو ہے وہ پتہ نہیں فلانا چیزیں دیں گے، فلانا چیزیں دیں گے، اس نام پر کس قدر سے ہمیں بے راہ روی کے راستے پر ڈالا جاتا ہے، رمضان کے ہی نام پر، رمضان شو کے نام پر۔ تو کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ؟ نظروں کو ان مقامات سے ہٹا لو جن پر نگاہ کرنا حرام ہے، اپنے کان لگا کر ان چیزوں کو نہ سنو جن کا سننا حرام ہے۔ کان بھی روزہ، زبان بھی روزہ، نظر بھی روزہ، ہاتھ بھی روزہ۔ لوگوں کے یتیموں پر مہربانی کرو، ظلم مت کرو، تاکہ تمہارے یتیموں پر مہربانی کی جائے۔ نہیں معلوم اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، کہ اگر تم کسی کے یتیم پر مہربان نہیں ہو تو کل تمہارے یتیموں پر بھی کوئی مہربان نہیں ہوگا۔ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے ہاتھوں کو اس کی جانب اپنے نمازوں کے اوقات میں دعا کے لیے بلند کرو، کیونکہ یہ بہترین لمحات ہوتے ہیں جب اللہ اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جب بندے اسے مناجات کرتے ہیں تو وہ انہیں جواب دیتا ہے، اور جب وہ اسے ندا دیتے ہیں تو لبیک کہتا ہے، اور جب وہ اسے سوال کرتے ہیں تو انہیں عطا کرتا ہے، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ قبول کرتا ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے نفس تمہارے کرتوتوں کے بدولت گروی ہو چکے ہیں، گروی ہے یہاں کروی نہیں، گروی ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، مسلسل کرتوتوں کی وجہ سے، پس استغفار سے انہیں آزاد کرا لو، اور تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو چکی ہے، پس طولانی سجود کے ذریعے انہیں ہلکا کرو۔
اے لوگو ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند اللہ عتق رقبہ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبہ، تم میں سے جو اس مہینے میں ایک مومن روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے گویا اس نے غلام آزاد کرایا اور اس کے لیے ماضی کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ، یعنی افطاری کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ افطاری کے لیے اتنی مہنگائی میں کون لائے گا، کیونکہ 5 سے 6 ڈشز بنانے ہوتے ورنہ آپ کی تعریف نہیں ہوتی، لیکن رسول اللہ نے ایسی کوئی افطاری کے نہیں کہے آپ کو کہ آپ اس میں ہزاروں خرچ کریں، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ وہ افطاری کرائیں جس میں آپ رسول اللہ نے اس خطبے میں آپ ہمیں عملی طور پر بتایا ہے کہ کس طرح سے افطاری کرائیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی اس پر قادر نہیں ہے، یعنی اتنے پیسے خرچ کرنے کے قادر نہیں ہے، بس آپ نے فرمایا آتش جہنم سے بچو چاہے کھجور کے ٹکڑے ہی سے افطار کراؤ، آتش جہنم سے بچو چاہے پانی ہی سے افطار کراؤ۔ پانی کے ذریعے افطار کرایا جا سکتا ہے، کھجور کے ذریعے۔ اگر کسی کو آج کل ہم اپنے گھر پر دعوت پر لائیں اور اس کو کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کہیں کہ بس یہی کام ہے، جس کے جتنے استعداد ہے وہ اتنے ہی کھلائیں، ثواب زیادہ ہے، لیکن کسی کے اگر استعداد نہیں ہے، اس نے اگر دعوت دی ہے آپ کو، مجھے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کھلانے کو اور دینے کو، اگر وہ ایک کھجور کا دانہ بھی دے تو عزت احترام کے ساتھ وہ کھجور کا دانہ اٹھا کر اس سے افطار کریں، کیونکہ وہ روزہ باقی تمام روزوں سے زیادہ افضل ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے خاطر یہ کیا ہے، آپ نے رسول اللہ کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کیا ہے۔ لہٰذا کیونکہ آج کل ہمارے ہاں کسی کو افطار کرانا، کسی کو افطار کے لیے بلانا بہت مشکل کام ہے۔ آنے والا جو فیملی ہے آنے والی، وہ چغلی اور باتیں بنانا شروع کر دیتی کہ کیا بنایا تھا، کیسے بنایا تھا، نمک کم تھی، چینی زیادہ تھی، پتہ نہیں فلانا فستانہ، کیڑے نکالنا شروع کر دیتے، جبکہ یہ سب کچھ گناہ ہے عظیم ہے اس مہینے میں۔ لہٰذا جتنا ہو سکے اپنے زبان کو قابو میں رکھیں اور دوسروں کے جو ہے دعوتیں قبول کریں اور کم چیزوں پر خوش ہوں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ بس آپ نے فرمایا کہ آتش جہنم سے بچو چاہے کھجور کے ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو، پانی ہی کے قطرے سے کیوں نہ ہو، اگر اس طرح سے بھی ہو تو افطار کیا جا سکتا ہے، لیکن ثواب اس کام کو کر کے جہنم سے بچو۔ اے لوگوں تم میں سے جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کرے گا وہ پورے صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ بہترین عمل اور بہترین دن ہے یہ کہ جب انسان اپنے بری عادتوں کو ختم کرنا چاہیں، ان سے جان چھڑانا چاہیں، بہترین ایام ہے 30 سے 40 دن کہ جس میں انسان مکمل طور پر الگ ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو الگ بنا سکتا ہے، تمام گندی عادتوں سے اپنی جان چھڑا سکتا ہے، اپنے آپ کو ایک بہترین مومن بنا سکتا ہے۔ جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے پورے صراط سے، وہ آسانی سے گزر جائے گا۔ جو اس مہینے میں اپنے زیر دست افراد ملازمین کے ساتھ آسانی کرے گا، جو بڑے لوگ ہیں جن کے ہاں کام کرنے والے دیکھیں، فیکٹریز میں، کمپنی میں، اپنے آفیسز میں، گھروں میں، تو ان کے لیے ہیں کہ اپنے زیر دست افراد کے ساتھ آسانی کرے۔ اگر وہ کرے گا اللہ اس سے حساب لینے میں آسانی کرے گا۔ جو اس مہینے میں اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے گا اللہ اس سے اپنے غضب کو قیامت کے دن دور رکھے گا۔ جو اس مہینے میں یتیموں پر کرم کرے گا اللہ اس پر قیامت کے دن کرم کرے گا۔ جو اس مہینے میں قطع رحمی کرے گا اللہ اس سے قیامت کے دن رحمت کو قطع کرے گا۔ اور جو اس مہینے میں مستحب نماز بجا لائے گا اللہ اس کی تقدیر میں آتش جہنم سے دوری لکھ دے گا۔ جن کے واجبات ہیں وہ واجبات ہی بجا لائیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ مستحبات کے ثواب بھی اللہ اس کو دیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور جن کے ہاں مستحب روزے ہیں، مطلب رکھنا چاہتے ہوں، اگر ان کے ذمے اگر واجب روزہ باقی ہیں تو وہ واجب روزہ رکھے بغیر مستحب روزے نہیں رکھ سکتے، یہ فتویٰ ہے باقاعدہ مجتہد کا۔ اور جو اس میں رمضان میں ایک واجب ادا کرے گا اس کے لیے دوسرے مہینوں میں 70 واجب ادا کرنے کے برابر ہے۔ اور جو اس مہینے میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا اللہ اس کے میزان عمل کو بھاری کر دے گا، جس دن میرا میزان عمل کا وزن ہلکا ہوگا۔ اور جو اس مہینے میں قرآن سے ایک آیت کی تلاوت کرے گا، ایک آیت کی تلاوت کرے گا، اس کے لیے دوسرے مہینوں میں قرآن ختم کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اے لوگو بے شک اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے سوال کرو کہ تم پر کبھی بند نہ کیے جائیں، اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تم پر کبھی نہ کھولے جائیں، اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تم پر مسلط نہ ہو جائیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں کھڑا ہوا اور فرمایا یا رسول اللہ اس مہینے میں افضل ترین اعمال کیا ہے؟ سب سے افضل ترین بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو الحسن اس مہینے میں افضل ترین اعمال حرام کاموں کے انجام دہی سے بچنا ہے۔ انسان شب قدر منائے، شب حیا منائے، دعائیں لمبی لمبی کریں، لیکن اگر حرام کاموں سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ ان کاموں کا اثر ہی یہ ہونا چاہیے پہلا کہ وہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائے، حرام عادتوں سے بچائے، گندی باتوں سے بچائیں، گندی عادتوں سے بچائیں۔ پھر آپ نے گریہ فرمایا ثم بکا فقلت یا رسول اللہ ما یبکی کا، کس چیز نے آپ کو رلایا؟
کون سی بات آپ کے لیے گریہ کا سبب بنی ہے؟ رسول اللہ سے پوچھا مولا امیر المؤمنین نے، جب آپ روئیں تو آپ نے فرمایا کہ علی اس مہینے میں کیوں تجھ پر قتل قرار دیا جائے گا، یعنی کیوں تجھے شہید کیا جائے گا، اس کی وجہ سے میں نے گریہ کیا۔ گویا میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تو اپنے رب کی نماز پڑھ رہا ہے، اور اولین و آخرین انسانوں میں سے بدبخت ترین انسان ابن ملجم لعنت اللہ علیہ قوم سمود کی اونٹنی کے پاؤں کاٹنے والے کی مانند اٹھا، بس اس نے تیرے سر پر ضرب لگائی اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہو گئی۔ بس میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس حال میں میرا دین سلامت ہوگا؟ اللہ اکبر، کیا سوال ہے! حضرت قاسم نے بھی پوچھا تھا نا کہ مولا علی اکبر نے پوچھا تھا مولا امام حسین علیہ السلام سے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم ان پر پڑھیں، وہ ہم پر پڑھیں، کیا فرق ہوگا؟ تو اسی کے تو دادا ہیں یہ مولا امیر المومنین، کیا فرما رہے ہیں کہ کیا اس حال میں میرا دین سلامت ہوگا؟ کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے، دین سلامت ہوگا۔ مولا امیر المومنین آپ نے فرمایا کہ علی تیرا دین سلامت رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علی جس نے تجھ کو قتل کیا اس نے مجھ کو قتل کیا، جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے تجھ کو برا بھلا کہا گویا اس نے مجھ کو برا بھلا کہا، کس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھلنی کیا اور دکھ اور درد دیا؟ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو شب و شتم کر کے ممبروں سے اللہ اس پر تا قیام و قیامت لعنت کرے، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، رسولوں کی لعنت، چرن پرن کی لعنت، سب کی لعنت، اس لیے کہ تو میرے ہی نفس سے ہے، تیری روح میری روح ہے، تیری خصلت میری خصلت۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور تجھ کو تخلیق کیا، اور مجھ کو اور تجھ کو منتخب کیا، مجھ کو نبوت کے واسطے اور تجھ کو امامت کے واسطے منتخب کیا۔ بس جو تیری امامت کا انکار کرے گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اے علی آپ میرے وصی، میری اولاد کے باپ، میری بیٹی فاطمہ کے شوہر ہیں، میری امت پر میرے خلیفہ ہیں، میری زندگی میں بھی اور میرے انتقال کے بعد بھی تیرا حکم میرا حکم ہے، تیرا منع کرنا میرا منع کرنا ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبوت کے ساتھ بھیجا اور مجھے بہترین انسان قرار دیا، بے شک آپ اس کی مخلوقات پر خدا کی حجت ہیں اور اس کے رازوں کے امین ہیں اور اس کے بندوں پر اس کے خلیفہ ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ یہ جو خطبہ ہے مولا امیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ہم سے شعبان کے آخری جمعے میں خطاب فرمایا۔ یہ خطبہ شیخ صدوق نے اپنے کتاب عیون الاخبار رضا جلد اول میں معتبر سند کے ساتھ امام رضا سے روایت کی ہے۔ خطبہ جو ہے ان کتابوں میں موجود ہیں، علامہ مجلسی کی کتاب بحار الانوار میں جلد نمبر 93 میں، علامہ سید ابن طاؤس کی کتاب اخبار الاعمال میں، اور شیخ بہائی کی کتاب اربعین میں، حر العاملی کی کتاب فصال الشیعہ جلد نمبر 7 میں، اور شیخ عباس قمی کی دعائیہ کتاب دعائیوں کا مجموعہ ہے یہ مفاتیح الجنان، جو کہ سب کے گھر میں موجود ہے، اس میں موجود ہیں یہ دعا، یہ خطبہ، اور اللہ کے بارگاہ میں اس پاکیزہ خطبے کو دینے والے اس پاکیزہ ہستی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ اکبر۔ اللہ ہر کسی سے چاہتا ہے کہ وہ راتوں کو کھڑے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، مناجات کریں، رات گزاریں، جاگ کر گزاریں اللہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، لیکن حبیب اور رحمت للعالمین کی عبادت اس اوج پر اور اس بلندی پر ہے کہ اللہ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ اے میرے حبیب جاگ مگر کم، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سویا بھی کر، تھوڑی استراحت بھی کر، اتنے اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈال۔ اس پاکیزہ رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اور جس نے اس خطبے کو ہم تک پہنچایا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاکیزہ ذات کا واسطہ اور آپ کے بچوں کا واسطہ، اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کے ہمسر بی بی فاطمہ الزہرا کا واسطہ پروردگارہ اس خطبے پر ہمیں من و ان اول سے آخر تک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جتنی بھی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فضیلتوں کو سمیٹنے کی توفیق دیں، اور اس مہینے کے جتنے بھی رحمتیں برکتیں ہیں پروردگارہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمیں ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے نواز، اور پروردگارہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ کو صحت و سلامتی اور تندرستی عنایت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اور ان کے حکومت کا زمانہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔